السلام علیکم، میں ہوں سجاد انور ستار خان صاحب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خان صاحب، پورے ملک میں اور دنیا میں ایک بڑی ہلچل مچی ہوئی ہے۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی نے جو ایک الائنس کیا تھا ایک فوجی، اس کے بارے میں تصور یہ کیا جا رہا تھا، باتیں یہ ہو رہی تھیں، گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ یہ اس ریجن میں مسلمان ملکوں کا نیٹو ہے، لیکن اس کے اندر اسرائیل نے اور کسی حد تک جو عالمی طاقتیں انہوں نے مل کے ایک نیا چیلنج کھڑا کر دیا اس اتحاد کے لیے۔ اب یو اے ای، انڈیا اور اسرائیل، یہ تینوں ملک جو ہیں اس ترکی، پاکستان اور سعودی عرب کے فوجی اتحاد کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں۔ ایک تو یہ خبر ہے۔ دوسرا، ایم کیو ایم کے وفاقی وزیر جو کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک طرح سے الائنس میں ہیں، الائنس گورنمنٹ میں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ یہ جو گل پلازہ کی آتش زدگی ہوئی ہے اور وہاں پہ جو معصوم لوگ فوت ہو گئے، وہ دراصل ایک نسل کشی تھی جو پاکستان پیپلز پارٹی نے اردو سپیکنگ کی نسل کشی کر رہی ہے ان کے بقول، یہ اس کا ایک حصہ تھا۔ لہٰذا کراچی کو سندھ سے الگ کیا جائے اور وفاق کے سپرد کر دیا جائے اور اس کو وفاقی ٹیریٹری بنا دیا جائے، کیونکہ یہ آئین میں اس کی شک موجود ہے۔ آج انہوں نے بڑی دھواں دار پریس کانفرنس کی، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ دوسرا، مولانا فضل الرحمان نے تو ایک بلاسٹ کر دیا، دھماکہ کر دیا قومی اسمبلی میں آج۔ انہوں نے کہا کہ جہاں میں رہتا ہوں یعنی ڈیرہ اسماعیل خان، جو کہ پنجاب کا ملحقہ ضلع بھی ہے اور کے پی اور پنجاب کی ایک سرحد بھی بنتی ہے، انہوں نے کہا کہ وہاں پہ ہمیں اپنے زندہ رہنے کے لیے، اپنی سروائیول کے لیے طالبان کو بھتہ دینا پڑتا ہے، اور ہمارے جو سرکاری ملازم ہیں کے پی کے یا وفاقی حکومت کے، وہ اپنے بجٹ میں 10% صرف طالبان کو پیسے دینے کے لیے ایک حصہ رکھتے ہیں، یعنی کہ آپ طالبان کا بجٹ جو ہے وہ اب آپ کی گورنمنٹ بنا رہی ہے۔ اور اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب نے 18ویں ترمیم کے اوپر جو خواجہ آصف نے کہا تھا کہ یہ ایک ڈکوسلا ہے، اور اس کے بعد ان کو کہنا پڑا کہ ان کی ذاتی رائے، رانا ثناء اللہ نے کہا کہ جس طرح سے ہم نے مشاورت کے ساتھ اور قومی اتفاق رائے کے ساتھ 18ویں ترمیم کی تھی، اسی طرح قومی اتفاق رائے کے ساتھ ہی اس میں تبدیلیاں کریں گے، لیکن مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ ان تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ یہ وہ سارے موضوعات ہیں۔ سب سے پہلے تو سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کا جو الائنس بنا، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ جو غزہ کا واقعہ ہوا اور پھر قطر پہ جو بامبنگ کی گئی اسرائیل کی طرف سے، اس کے بعد سعودی عرب نے سارا انحصار جو تھا امریکہ پہ، اس کی بجائے اس نے سوچا کہ ہم اپنے ریجن میں کچھ ایسے ارینجمنٹس کریں سیکیورٹی کے، تاکہ اسرائیل جس کو امریکہ کی سپورٹ حاصل ہے اور کچھ ویسٹرن ملکوں کی، اس کو روکا جا سکے۔ اس کے نتیجے میں انہوں نے اپنی ریجن میں ترکی کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات نہیں تھے، ان کو ٹھیک کیا، ایران کے ساتھ تعلقات کو ٹھیک کیا، ایران پر جو اٹیک ہوئے تھے سعودی عرب نے اس کی حمایت کی، ایران کی۔ اور اس کے بعد انہوں نے پاکستان کی یہ جو جنگ ہوئی تھی انڈیا کے خلاف، اس میں جو جیت ہوئی ہمارے سی ڈی ایف صاحب کو، تو انہوں نے چیف آف ڈیفنس فورسز کو بھی بلایا، پھر وہ ان کے وزیر خارجہ بھی یہاں پہ آئے، تو ایک لمبا پروسیس رہا جس کے نتیجے میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اسرائیل کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے اس ریجن میں تمام اسلامی ملکوں کو ایک متفقہ اور متحدہ ایک سیکیورٹی پلیٹ فارم بنانا چاہیے جو کہ نیٹو کی طرز کا ہو۔ اچھا، وہ ایک بڑی شاندار ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک آغاز تھا، اور اس کے نتیجے میں جیسے ہم نے آر سی ڈی بنایا تھا ایک دفعہ ایران، ترکی، پاکستان، یہ اس سے بھی زیادہ مؤثر ایک اتحاد جو بننے جا رہا تھا۔ اور کہا یہ جا رہا تھا کہ سعودی عرب کی جو معیشت ہے بڑی شاندار، اور پاکستان کا جو ڈیفنس ہے بہت زبردست، اس کے نتیجے میں، اور ترکی تو ڈیفنس پروڈکشن میں پاکستان اور ترکی کئی جگہ پہ کمپیٹ بھی کرتے ہیں ایک دو، اور ہم نے ان کے ڈرونز بھی استعمال کیے تھے، تو یہ ایک بہت ہی لیتھل الائنس ہو سکتا تھا اسرائیل کے لیے۔ لیکن ہم نے دیکھا پچھلے دنوں یمن کے معاملے پہ جو سعودی عرب کا اور یو اے ای کا اختلاف رائے ہوا، اس کے نتیجے میں یو اے ای کی امیر جو ہیں وہ پاکستان بھی آئے اور ان سے انہوں نے کہا کہ آپ میرا ساتھ دیں، لیکن پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہونے کا فیصلہ کیا۔
اس پہ ان کو ذرا تکلیف ہوئی. انہوں نے اب انڈیا کے ساتھ ہاتھ ملا لیا ہے اور فائنلی وہ اسرائیل کا جو بلاک ہے, کیونکہ نیچرل الائنس انڈیا کا اسرائیل کے ساتھ ہے, اور وہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے یو اے ای وہ جگہ تھی جہاں پہ آج سے 5-10 سال پہلے عرب ملکوں کے ساتھ بذریعہ یو اے ای امریکہ نے ہاتھ ملوانا شروع کیا تھا, اور کچھ لوگوں نے اسرائیل کو تسلیم کرنا بھی شروع کر دیا تھا. تو سینٹر آف دی گریوٹی اس وقت بھی یو اے ای تھا, اسرائیل کے لیے دروازہ کھولا جا رہا تھا. تو اب وہ سعودی عرب کے سامنے ایک مرکزی ولن کے طور پہ سامنے آ گئے ہیں یو اے ای والے, اور پاکستان بھارت اور اسرائیل اس کے ساتھی ہوں گے. اور یہ ہے اب ٹسل, اب اس پہ آپ کچھ اپنی روشنی ڈالیں. نہیں, ذرا مجھے آگاہی آپ دیجیے گا, ہم آپ سے آگاہی لیتے رہتے ہیں. یہ ابھی جو غزہ بورڈ آف پیس تھا, اس میں کون کون سا ملک ہے؟ اس میں یو اے ای ہے کہ نہیں؟ اس میں قطر تو ہے, پاکستان بھی ہے, ترکی بھی ہے, لیکن میرے خیال میں یو اے ای بھی ہے. یو اے بھی ہوگا, اب لیکن یہ وہ تو ایک اب دیکھیں, ایک بات اب دیکھنے والی یہ ہوگی, ہمارے سوچنے والی یہ ہوگی کہ اگر یہ غزہ بورڈ آف پیس میں ایگریمنٹ کرنے والوں میں یو اے ای متحدہ عرب امارات ہے, تو پھر یہ جو الائنس بنے گا, اتحاد بنے گا یا کوئی ایگریمنٹ ہوگا یہ 3 ملکوں کے درمیان, انڈیا, یو اے ای اور اسرائیل, پھر یہ اتنا اس کا اثر اتنا نہیں ہوگا. اگر یہ غزہ بورڈ آف پیس میں نہ ہوتے تو پھر اس کا امکان تھا کہ یہ 2 بڑی, یعنی کہ وہ بھی نیٹو ہی ہوتی, اس کو بھی نیٹو کو ہی نام دینا چاہیے نا, نیٹو کو ملا جلا کے نام دے دیں, جیوز, ہندو اینڈ مسلمان نیٹو. جس طرح پاکستان کا آپ نے کہا نا کہ مسلم ممالک کا نیٹو, تو وہاں پہ چونکہ ایک ہندو ملک ہے انڈیا, ایک جیوز یہودی ملک ہے اسرائیل, اور ایک مسلمانوں کا ملک ہے یو اے ای, تو پھر یہ 3 مختلف مذاہب کا ایک نیٹو وہ بنتا. لیکن اگر بورڈ آف پیس غزہ کے اوپر سائن پہ آ جاتا ہے یو اے ای, امریکہ نہیں کچھ کرنے دے گا یو اے ای کو, کیونکہ یہ سارا غزہ بورڈ آف پیس امریکہ نے کروایا. وہ 2 الگ لڑائیاں, جو غزہ میں امن کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں نا, جو امریکی کوشش کر رہے ہیں, اس میں بھی دیکھیں ہم اس بورڈ آف پیس کے ممبر ہیں, ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم ممبر ہیں, لیکن وہاں پہ بھی جو فائنلی ایج ہے وہ کوشش یہ کریں گے وہ کہ حماس کو رگڑا دیں اور اسرائیل کا ایک ایج رکھ کے تو امن قائم کیا جائے, جو کہ ایک فریم ورک بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہم پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی صورت میں اگر غزہ کے لوگوں کو امن ملتا ہے اور وہاں پہ لڑائی ختم ہوتی ہے اور وہ اپنی نارمل زندگی کی طرف آتے ہیں تو ہمیں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے, اس حد تک تو ٹھیک ہے. لیکن یہ جو باقی ایشوز ہیں نا, ناٹ اونلی اسرائیل, ناٹ اونلی جو عرب ملکوں کی آپس کی لڑائیاں ہیں جو کہ انفارچونیٹلی نہیں ہونی چاہیے تھیں, وہ لڑائیاں جو ہیں, مثلا یمن کی لڑائی ہے بڑے عرصے سے چل رہی ہے, اس میں پراکسیز, ایک طرف ایران کی پراکسی تھی, ایک طرف سعودی عرب کی پراکسی تھی, اب اس میں یو اے ای بھی چلا گیا. اسی طرح شام میں جو معاملات ہوئے ہیں جولانی کے بننے کے بعد, سعودی عرب کا وہاں پہ کنٹرول ہو گیا ہے. اچھا, اسی طرح سوڈان میں, لیبیا میں, باقی ملکوں میں جو خانہ جنگیاں ہو رہی ہیں وہاں پہ پیرالل ایک طرف سعودی عرب کا دڑا ہے, ایک طرف یو اے ای کا دڑا ہے, کہیں قطر بھی ہے. تو جو وہاں کی اس لینڈسکیپ میں, عرب لینڈسکیپ کی جو آپس کی لڑائیاں ہیں نا, وہاں اگر اسرائیل کو ایک فرضی طور پہ, فار دیٹ میٹر آپ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل اپنے معاملات کو نیوٹرل بھی کر لیتا ہے بورڈ آف پیس کے نتیجے میں, اور وہاں پہ, لیکن اسرائیل اپنی ریجن میں کسی بھی تگڑی ایک فوجی پاور, جیسے وہ ایران کے خلاف اس کی ایک ایکٹیویٹی رہی ہے, وہ بننے نہیں دیتا. پاکستان بھی اس کو پسند نہیں اسرائیل کو, صرف اس وجہ سے. تو سعودی عرب, ترکی اور پاکستان کا جو الائنس تھا, ایک بڑا اسٹرانگ الائنس تھا, اس کے خلاف ایک انہوں نے ایک دیرپا ایک سٹیج بنائی ہے, یہ والی یو اے ای والی. اب وہ کتنی دیر تک برقرار رہتی ہے, یا اس میں امریکہ کیا رول پلے کرتا ہے, کیونکہ امریکہ کو تو یہ سوٹ کرے گا نا کہ بیلنسنگ فورسز ہونی چاہیے, واک اوور نہ مل جائے سعودی عرب کو اور ترکی کو اور پاکستان کو. لہٰذا ایک
ٹک ٹک لگی رہنی چاہیے، ادھر ایک بلاک ہو ادھر دوسرا بلاک ہو. اور انڈیا بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا، جہاں پاکستان کے خلاف وہ اس کو کھڑا ہونا پڑتا ہے وہ آ جاتا ہے. نہیں، انڈیا کا اسرائیل کا مجھے اتنا نہیں پتا، لیکن انڈیا کا دکھ ابھی تازہ دکھ ہے، اور وہ بھی نریندرا مودی کی وجہ سے دکھ ہے. اگر نریندرا مودی کی جگہ پہ کوئی اور وزیر اعظم ہوتا وہاں کا پردھان منتری تو اتنا بڑا لمبا چوڑا دکھ نہ ہوتا. دکھ کی داستان، غم کی داستان، سوگ کی داستان، ماتم کی داستان اتنی لمبی نہ ہوتی. جی بالکل. اب وہ پٹا ہے نریندرا مودی 10 سال بعد جا کے کسی ایک محاذ پہ بڑی بری طرح سے. جو بندہ 10 سال تک کامیاب رہا ہو، اس کو جب 10 سال مسلسل کامیابیوں کے بعد ایک ناکامی مل جائے اور بہت بڑی مل جائے تو وہ اس کو ڈائجسٹ اپنے نہیں کر پاتا. جو اعصاب جو ہیں اس کو بھی وہ کنٹرول رکھنا اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا. اس نے ناکامی کبھی دیکھی نہیں. تو وہ ضرور ہے کہ وہ اس آڑ میں ضرور رہے گا کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسی چیز کرے، لیکن وہ یہ افورڈ نہیں کر سکے گا کہ سعودی عرب کو کوئی اس طرح سے چیلنج کر سکے. وہ الگ بات ہے کہ انڈیا کا فوجی جرنیل، سرونگ فوجی جرنیل نے ایک دفعہ کہہ دیا تھا، انہوں نے کہا سانو جڑی مئی کی جنگ جو مار پئی ہے نا، کلا پاکستان نہیں سی، اس کے پیچھے چین اور ترکی کھڑے تھے. ہاں جی، وہ تو سب کہتے ہیں ان کے. لیکن اب وہ یہ تو اب سعودی عرب کے اوپر انڈیا کس طرح سے اس پوزیشن لے پائے گا، کیونکہ انڈیا کے جو لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، ہمارے بھی جو غریب لوگ ہیں یا ہماری طرح کے ممالک کے جو غریب لوگ ہیں، وہ سعودی عرب کافی تعداد میں جاتے ہیں، پیسے کماتے ہیں، ان کے حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو یہ افورڈ کرنا انڈیا کے لیے بھی ذرا مشکل ہو جائے گا کہ اتنی لمبی چوڑی تعداد میں لوگ گئے ہوئے ہیں. کیونکہ لوگ تو دبئی بھی گئے ہوئے ہیں جن کو آپ لوگوں نے انکار کر دیا. دیکھیں نا، ہماری جو دبئی میں سٹیکس ہیں، آپ کے جتنے دوست افسر ہیں یا وزیر ہیں یا باقی ان کے سب کے مکانات، سب کے پلازے وہاں پہ بنے ہوئے ہیں. اور یہ رولر، یہ صدر، یہ وزیر اعظم، یہ عمران خان، یہ اسحاق ڈار، مولانا فضل الرحمان، یہ سارے میرے ہی دوست ہیں. آپ ان میں مقبول تو ہیں نا. اچھا، میں ان میں مقبول ہوں؟ ہاں، خاصے لوگوں میں مقبول نہیں ہوں. یار وہ لوگوں کے نمائندے ہی تو ہیں. اچھا خیر، آگے چلتے ہیں. آگے یہ ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ ہر موقع پہ، ہر جگہ پہ، دیکھیں وہ اہل زبان ہیں، اردو گفتگو ان کے گھر کی باندھی ہے. اور ویسے میرا ایک وقت میں خیال تھا کہ جتنے بھی ٹی وی چینل ہیں نا، اردو نیوز چینل، جی میں 2-3 دفعہ یہ بات کی تھی. میں کہا آپ کو ایم کیو ایم کے لوگوں کو رکھ لینا چاہیے، کیونکہ ان کی اردو بڑی زبردست ہے. ان کی اردو بہت زبردست اور فلو بھی ان میں بڑا ہوتا ہے. نہیں، انڈیا میں بھی یو پی کے لڑکے جو ہیں وہ بڑے کامیاب ہیں. اچھا بہرحال، وہ جو آپ کے مصطفیٰ کمال صاحب ہیں نا، وہ وفاقی وزیر ہیں مرکز میں. وہ جب وزیر بنے تھے تو ایم کیو ایم کی لیڈرشپ کو نہیں پتا تھا کہ وہ بن رہے ہیں، یعنی ہیں وہ ایم کیو ایم میں، لیکن وہ جب وزیر نہیں تھے تو انہوں نے ایم کیو ایم کے یہ جو صدر اور فاروق ستار کے خلاف ایسا احتجاج کیا تھا کہ ان کو نانی یاد آ گئی تھی. وہ ایک پیرالل دڑا ہے. وہ بھی فیصل واڈا کی طرح نا کہیں سے اور سے زیادہ وہ کرتے ہیں، چلتے ہیں. لیکن انہوں نے آج بہت ایک طوفانی پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا جی کہ کراچی کو پیپلز پارٹی کھا گئی ہے، یہ کرپٹ پارٹی ہے، اس نے قبضہ کیا ہوا ہے، باہر سے آ کے لوگوں نے قبضہ کیا ہے. یعنی وہ ایسے کہہ رہا تھا جیسے افریقہ سے آئے ہوئے ہیں، جو سندھ کا حصہ ہی نہیں ہے کراچی. اور اس نے کہا جناب کہ اب تو آئین میں شامل ہے کہ کراچی کو آپ کر سکتے ہو تو کر دینا چاہیے. اب وقت نہیں ہے، اب ان کی بلیک میلنگ پیپلز پارٹی کی نہیں آنا چاہیے کہ 18ویں ترمیم اور یہ وہ. کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ جو گل پلازہ میں آتش زدگی ہوئی ہے، اس طرح کے جو اور واقعات ہوتے ہیں، اردو سپیکنگ کی نسل کشی ہو رہی ہے. یہ نام کیا بتایا وفاقی وزیر؟ مصطفیٰ کمال. میں سن چکا ہوں کافی دفعہ، میں نے مذاق سے آپ سے پوچھا. مصطفیٰ کمال صاحب سے کچھ پوچھے کہ 2018 میں آپ نے ایک جماعت بنائی تھی پی ایس پی، ہاں، اس کو ووٹ کتنے پڑے تھے ٹوٹل؟ پورے ملک سے، پورے سندھ سے، پورے کراچی سے. میں نے اس پہ پوری انویسٹیگیشن کی، ایک ایک حلقے کا میں نے نکالا کہ جہاں جہاں سے پی ایس پی کا کینڈیڈیٹ کھڑا تھا نا، جس حلقے سے، اس کو ووٹ کتنے پڑے. خدا کی قسم اگر میں مصطفیٰ کمال کی جگہ پہ ہوتا نا تو میں 6 مہینے سال کی چھٹی لے کے نکل جاتا.
اس کہاں برے کہاں جاتے ہیں آپ؟ میں کہیں کینیا چلا جاتا, یوگنڈا چلا جاتا, گیمبیا چلا جاتا, مطلب پاکستان سے رخصت لے لیتا. شاید وہ بھی چلے جاتے لیکن ان کو پنڈی والوں نے نوکری اس اچھی دی ہوئی طرح ہے. سے اس برے طریقے سے ان کی جو پاپولرٹی تھی اس کا پول کھلا کہ ووٹ کراچی میں کہہ رہا ہوں, کراچی کو لے لیں تو پی ایس پی کو جو ووٹ پڑے تھے نا وہ 2% بھی نہیں تھے پورے کراچی میں. 2018 کے الیکشن کی میں بات یہ کر تو رہا آپ ہوں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, تو لیکن میری بات سنیں, ابھی بھی 8 فروری کو بھی جو ان کو ووٹ پڑا ہے وہ جو جماعت اسلامی کے امیر ہیں وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سارا ووٹ پی ٹی آئی کا تھا جو ان کے لوگوں کو جتوا دیا گیا. پہلی بات. دوسرا, ابھی جو وزیر اعلیٰ گئے ہیں کے پی کے, وہاں پہ کراچی کے لوگوں نے جیسے اس کا استقبال کیا, یعنی یہ ایم کیو ایم تو بالکل اچھا. اور جب لوکل باڈیز کے الیکشن ہو رہے تھے یہ ریسنٹ, جس کی وجہ سے مرتضیٰ وہاب میئر بنا, اس میں موصوف سمیت پوری ایم کیو ایم بائیکاٹ کر گئی. اس الیکشن میں حصہ ہی نہیں لیا. تو سیاسی طور پہ تو یہ ایک بات اور بھی دیکھیں نا, مصطفیٰ کمال مجھے نہیں سمجھ آئی. الطاف حسین مائنس ہوئے, کافی عرصہ ہو گیا, وہ لندن بیٹھا ہوا ہے. جو اس نے جو اس پہ وارداتیں کی تھیں یا جو اس پہ الزام تھا وہ کتنے سال ہو گئے ہیں. اچانک مجھے نہیں لگا کہ مصطفیٰ کمال کو کیا ہوا. اچانک وہ آئے, فاروق کیا نام تھا جس کا مرڈر ہوا تھا, جس کو چاقو چھری کے وار کر کے لندن میں مارا گیا تھا, ان کا نام تھا عمران فاروق. اس کا قصہ لے کے بیٹھ اس کا قصہ لے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مصطفیٰ کمال کو ہوا کیا, اور مصطفیٰ کمال نے اس میں جو زبان استعمال کی تھی نا, الطاف حسین کو ہم جو پنجاب میں رہتے ہیں, لاہور میں رہتے ہیں, بلوچستان میں رہتے ہیں, یا انٹیریئر سندھ میں رہتے ہیں, یا کے پی کے میں رہتے ہیں, ہم اسے پسند نہیں کرتے. اسے پسند کرتے تھے کراچی اور حیدرآباد کے لوگ. ایون دین میں کہتا ہوں کہ جو زبان استعمال کی نا مصطفیٰ کمال نے, یہ مصطفیٰ کمال کو زیب نہیں دیتا تھا. اس کو تو خیر الطاف حسین نے بڑی گالیاں دی نا, جواب. میری بات سنیں, آپ نے زبان استعمال کی تو پھر دوسرا گالیاں دے گا نا. ایگزیکٹلی. اور دوسرا اس وقت یہ سارے منافق جو ہے نا, اس وقت جب وہ فاروق کیا نام تھا ان کا, عمران فاروق بیچارے جب قتل ہوئے تو ان سب نے زبان نہیں کھولی تھی اس وقت, چونکہ اس کا ہولڈ تھا الطاف حسین کا. یہی ہے کہ یہی مصطفیٰ کمال تھا. یہ خدا کی قسم ایسے الطاف حسین کھڑا ہوتا تھا تو یہ بالکل ہی کھڑے ہو جاتے یار. وہ یہ اس کا اب بالکل کھڑے ہونے کو ذرا مجھ سے پوچھیں گے میں کیا کہہ رہا ہوں آپریٹر. ہاں نہیں کہ وہ الطاف حسین کا ان لوگوں پہ اتنا دبدبا تھا کہ وہ کھڑا ہوتا تھا تو یہ پورے ہی کھڑے ہوئے تھے. یہ چھت کے ساتھ لٹکے ہوتے تھے. میری بات کو سمجھ جاؤ, یہ پنکھے کے ساتھ لٹکے ہوتے تھے. الطاف کے سامنے زبان نہیں کھلتی تھی. اب وہی بندہ جب آ کے اس طرح پیش کر کے, تھوڑا سا ہمیں پوچھنا چاہیے نا, ہم میڈیا پرسن کو وہ گندی زبان نہیں استعمال کرنی چاہیے جو مصطفیٰ کمال نے کی اپنے الطاف حسین کے بارے میں. لیکن یہ بات ہے کہ آپ کراچی میں رہتے ہوئے کون سی ایسی حکومت ہے جس میں کیبنٹ میں ایم کیو ایم نہیں گئی؟ ہر حکومت کا حصہ تھے, ہر حکومت کا حصہ. مجھے بتائیں نا, پورے پچھلے پورے ٹینیور 25 26 27 28 سال 30 سال 35 سال میں مجھے بتائیں کہ کوئی ایک وقت ہوگا جب ایم کیو ایم اتحادی جو قیادت ہوتی تھی, جس کی وفاق میں حکومت بنتی تھی, یہ اپنے بندے لے کے اس میں چلے جاتے تھے. ہاں جی, 2-3 وزارتیں لے لیتے تھے. اس کے بعد یا تو وہ بندہ بات کرے نا, وہ جماعت بات کرے جو سرے سے کبھی حکومت میں نہیں آئی. وہ تو ابھی بھی وزیر ہے اور پیپلز پارٹی کے ووٹوں سے جو بننے والی گورنمنٹ ہے اس کا حصہ ہے. اثر رسوخ رہا, عمل درآمد رہا, آپ گورنمنٹوں کا حصہ بنتے رہے, کتنے پورے کیبنٹ کے منسٹروں کی لسٹ نکالنے ہیں ایم کیو ایم کے. اور یار آپ اس کا حصہ ہو, اگر آپ حصہ نہ ہوتے نا پھر آپ جو مرضی کہتے ہیں. دوسرا اگر خان صاحب, اگر ان کو کوئی واقعتاً وہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کراچی کے لیے نقصان دہ ہے, یا پیپلز پارٹی
ایک سیاسی طور پہ مطلب ایک کچھ غلط فیصلے کر رہی ہے تو ان کا پورا حق ہے وہ اس کے اوپر اپنا پوائنٹ آف ویو دیں یا مخالفت کریں یا لوگوں کو موبلائز کریں. دیکھیں نا ایک بات میں کراچی کا رہنے لیکن والا یہ کہنا کہ نسل کشی ہو رہی ہے میں کراچی کا رہنے والا ہوں. ایک لسانی فساد برپا کرنے کی کوشش بھائی کرنا, آپ کراچی یہ سیاست نہیں. حیدرآباد کراچی حیدرآباد جو مرضی کہہ لو, یہ ایم کیو ایم کو یہاں تک لانے والا, لوگوں میں مقبول کرنے والا صرف ایک ہی بندہ تھا, ظاہر ہے وہ الطاف حسین تھا. وہ یار ان بندوں کی وجہ سے ایم کیو ایم نہیں پاپولر ہوئی. اچھا اب ہم وہ صرف الطاف حسین کی وجہ سے پاپولر ہوئی. یہ تو بیچ میں حاضری لگا کر نا, یہ ان کا ٹیلی فون آپریٹر تھا, یہ بڑی نون ریالٹی ہے. اور دوسرا یہ جو گول پلازا ہے نا, اس دن وہ پٹیل کہہ رہا تھا قومی اسمبلی میں کہ جناب یہ کوئی مسٹر گل نام کا آدمی تھا جو کہ الطاف حسین کا سیکیورٹی گارڈ تھا, یہ اس کا پلازا تھا, یہ گول پلازا جس میں آگ لگی ہے. اور انہوں نے پوری اس کا پورا ریکارڈ دیا کہ کب کب یہ ایکسٹینڈ ہوا. جب یہ ایکسٹینڈ ہوا اس وقت پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نہیں تھی, جو اپروولز ہوئیں وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سے نہیں دیں, اور اس کے باوجود وہ. اچھا خیر ہم آگے آتے ہیں. فضل الرحمان صاحب نے یہ جو دھماکہ کر دیا قومی اسمبلی میں آج, یار یہ فضل الرحمان صاحب تو خود بہت سارے گارڈز کے ساتھ جاتے ہیں اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ فادر آف دی طالبان. جب وہ انڈیا گئے تھے تو لوگوں نے کہا تھا کہ فادر آف دی طالبان انڈیا آ گئے ہیں جب وہ واجپئی سے ملنے گئے تھے. تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ, اور ویسے بھی اکوڑا خٹک یا جے یو آئی جو ہے وہ بنیاد ہے اس کے مدرسے, جتنے بھی مدرسے ہیں کے پی کے, وہ طالبان وہاں کے ہی طالب علم ہیں. ان کے اپنے طالب جو ہیں وہ ان سے بھتا مانگ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سرکاری افسر انہوں نے 10% رکھا ہوا ہے. ایسے ہے کہ علی وارثی نہیں ہمارا, ہاں نیا دور کا, ہاں میں نے اس کے ساتھ شو کیا. اچھا وہ رومی نے کہیں کہا ہوگا طالبان پہ کروں, تو میں نے کہا طالبان پہ میں اس حصے پہ کروں گا کہ طالبان سے, تحریک طالبان پاکستان سے, جو پاکستان کے صدور رہے ہیں, جو پاکستان کے وزیر اعظم رہے ہیں, جو پاکستان کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں, جو سینیٹر رہے ہیں, جو منسٹر رہے ہیں, جو بڑے بڑے سیاسی لیڈر رہے ہیں, ان سے جو خطرات رہے ہیں, اور پھر یہ پیسے بھی دیتے رہے ہیں. یہ بھتے والی بات آج مجبور ہو کے مولانا فضل الرحمان نے کہی ہے. یہ چیزیں میں باقاعدہ ہارڈ کور فیکٹس کے ساتھ رپورٹ کرتا رہا ہوں, اخبار میں بھی رپورٹ کرتا رہا ہوں, اس کے بعد چینل پہ بھی بولتا رہا ہوں. اب دیکھیں باپ بیٹا ہیں, باپ بھی دہشت گرد ہے ٹی ٹی پی کا, بیٹا بھی دہشت گرد ہے ٹی ٹی پی کا. حقیقی طور پہ باپ بیٹا ہیں. باپ کا ٹارگٹ کون ہے؟ سابقہ وزیر اعظم نواز شریف اور اس کی فیملی. بیچ میں یہ آج کے دور کا وزیر اعظم شہباز شریف بھی آ جاتا ہے. تو جو بیٹا تھا اس کا ٹارگٹ کون تھا؟ آصف علی زرداری اور اس کی فیملی. اس کے بعد یہ اپنے عمران خان کو 2013 میں تھریٹ الرٹ ایشو ہوا تھا پنجاب کی ہوم ڈپارٹمنٹ سے. الیکشن کیمپین ہو رہی تھی. اس الیکشن کیمپین میں کسی ایک بندے نے, سرکاری بندہ سمجھ لو, جس کے عمران خان کے ساتھ تعلقات بھی ہوں گے, اس نے اس کو کہا کہ بھئی تیری زندگی جو ہے نا خطرے میں ہے, تحریک طالبان پاکستان. آپ کو یاد ہوگا وہ لفٹر سے گر گیا تھا عمران خان اپنی کیمپین کے دوران, زخمی ہو گیا تھا, پھر شوکت خانم ہاسپٹل چلا گیا تھا. اس کے بعد الیکشن بھی ہو گئے. اس کے بعد عمران خان گیا بنی گالا, زمان پارک پہ اس بندے کو بلایا کہ ہاں بھی تم نے کچھ دینا تھا مجھے. اس نے دیا, یہ تھریٹ الرٹ ہے. اب مجھ سے سوال کریں کہ تھریٹ الرٹ میں ایک پیراگراف تھا. وہ پیراگراف کیا تھا ذرا پوچھیں تو صحیح. جی بتائیں. وہ پیراگراف یہ تھا کہ تحریک طالبان پاکستان کا جو یہ سپلنٹر گروپ ہے جو ٹارگٹ کر کے بیٹھا ہوا تھا عمران خان کو, اس کا سافٹ کارنر ہے مولانا فضل الرحمان. اچھا, کیونکہ سپلنٹر گروپ ہوتے ہیں, ایک بار اس کو سمجھنے کو, ظاہر اتنے سپلنٹر گروپ ہوتے ہیں کہ آپ کے لیے ان کو ایک ایک کو گیج کرنا پوری طرح مستعدی سے مشکل ہو جائے گا. وہ ہو گیا تھا. اس کے بعد عمران خان کا 2014 کا دھرنا تھا. 2014 کے دھرنے میں یہ بات میرے سامنے کیسے آئی, میں بھی ہر دوسرے تیسرے دن دھرنے پہنچ جاتا تھا. تو یہ پیسے دے رہے تھے پی ٹی آئی والے یا عمران خان کے دوست.
وہ پیسے دے رہے تھے تحریک طالبان پاکستان کے کسی سپلنٹر گروپ کو. وہاں سے آواز آئی کہ پیسے بڑھاؤ. اس وجہ سے انہوں نے ان میں سے کسی ایک بندے نے میرے سامنے بات کر لی, کیونکہ ان دنوں میں نا 2013-14 میں طالبان پہ بڑے شو کرتا تھا کیپٹل ٹی وی میں. تو اس نے کہا کہ جی یہ پیسے بڑھانے کی بات ہو رہی. تو میں نے کہا آپ نے اپنا دھرنا جاری رکھنا تو آپ کو دینے پڑیں گے, مجبوری ہے آپ کی. پھر یہ ایک بات ہے. لیکن خان صاحب یہ جو ساری گفتگو آپ نے کی, مسئلہ یہ ہے کہ ایک زمانہ یہ ضرور تھا کہ جب طالبان جو تھے نا وہ کسی نہ کسی سطح پہ ہماری ریاست کو ایکسیپٹیبل تھے, اور اسی چھتر چھایا میں وہ سیاستدانوں کو بلیک میل بھی کرتے رہے, پیسے بھی لیتے رہے ہر جگہ پہ ان کی. لیکن یار آج جب ہم 2026 میں ہیں, ہمارے نوجوان سرحدوں پہ شہید ہو رہے ہیں. ہم نے طالبان کی وجہ سے, ٹی ٹی پی کی وجہ سے افغانستان میں بھی 2-3 اٹیک کر دیے. ہم اپنے علاقے کو سیکیور کرنے کی ایک سٹرگل کر رہے ہیں جو کہ پہلے نہیں ہوئی تھی. اس موقع پہ سن, میرا ایک سوال ہے, میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. میرا ایک سوال پہلے پورا سن لیں. اس موقع پہ اس موقع پہ جب ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں کہ یہ جو ٹی ٹی پی ہے یہ خارجی, انہوں نے نیا نام دیا ہے ان کو خارجی, اور اس موقع پہ جب ہماری مسلح افواج ان کے ساتھ لڑ رہی ہیں, ہمارے نوجوان شہید ہو رہے ہیں, اس موقع پہ بھی وہ اگر ڈیرہ اسماعیل خان میں آ کے بتا مانگ رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم فیل ہو رہے ہیں. جو سب سے بڑا صدمے والی بات ہے کہ وہ ہماری قربانیاں رائے گاہ جا رہی ہیں, اگر مولانا فضل الرحمان ٹھیک کہہ رہے ہیں تو. سجاد صاحب, ہاں, جو میں نے بات بتائی نا, اس میں 2 سینیٹر تھے جن کا ٹرائبل ایریا سے جو سینیٹر ہوئے تھے. 2 سینیٹر تھے اور اس وقت ایک وفاقی وزیر تھا. ان لوگوں نے پیسے دے کے تو تحریک طالبان پاکستان سے اپنی جان چھڑائی تھی. جی بالکل. ایک سینیٹر کے باپ کو اٹھا کے لے گئے تھے. انہوں نے کیا, اپنے ابے کو چھڑوانا ہے تو اتنے کروڑ دے دو. انہوں نے دیے پیسے, باپ کو چھڑایا, پھر وہ سینٹر کی طرف آگے کہ اب ہم تمہیں اٹھانے لگے ہیں, اتنے پیسے دو. اس کے بعد ایک اور سینیٹر تھا, پہلے اس کے بھائی کو اٹھایا, بھائی کو اٹھانے کے بعد پیسے کروڑوں روپے انہوں نے دیے, پھر وہ اس کی طرف آ گئے کہ اب آپ دیں گے پیسے. پھر ایک وفاقی وزیر تھا, بڑا تگڑا وفاقی وزیر تھا, اس نے بھی پیسے دے کے اپنی جان چھڑائی تھی تحریک طالبان پاکستان کے کسی سپلنٹر گروپ سے. اب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فضل الرحمان, یہ اس وقت کیوں نہیں بولے؟ ہاں وہ میں وہی تو کہہ رہا ہوں, یہ 15-20-25 سال کا 30 سال کا عرصہ گزر گیا, یہ اس وقت نہیں بولے, جب ظلم کی انتہا آج آ کے بولتے ہیں جب وہ. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ 2013 کے الیکشن میں یوسف رضا گیلانی کا بیٹا اور پھر سلمان تاثیر کا بیٹا دونوں اغوا ہو گئے تھے, جبکہ اسی الیکشن میں اے این پی کے لوگ بڑی تعداد میں نشانہ بنائے گئے, پیپلز پارٹی کے لوگ امیدوار نشانہ بنائے گئے, کراچی میں ایم کیو ایم کو نشانہ بنایا گیا. لیکن کہا یہ جا رہا تھا کہ یہ الیکشن انجینئرنگ میں بھی یوز ہو رہے ہیں طالبان, تو کسی نہ کسی سطح پہ تو وہ طالبان یوز ہو رہے تھے. اور آپ نے 2 بندوں کے نام لیے, ایک یوسف رضا گیلانی سابقہ وزیر اعظم, ایک سلمان تاثیر سابقہ گورنر پنجاب, مرحوم سلمان. ان کے بچوں کے بارے میں آپ کو پتہ ہے؟ ان کے بچے, ان کے بیٹے جب اٹھائے گئے تھے تو تحریک طالبان پاکستان کا ایک سپلنٹر گروپ اسے دوسرے سپلنٹر گروپ کو بیچ دیتا تھا. اچھا, کہ ہم اتنی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, ڈیلیوری آگے دے دیتے تھے, ڈیلیوری آگے دیتے. اب یہ ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ یا تو سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی جو اس وقت سینٹ کے چیئرمین ہیں, یہ آپ کو بتا سکتے ہیں, یہ بولیں گے نہیں. سلمان تاثیر کی فیملی بھی بیچاری بولے گی نہیں, لیکن یہ ان بچوں کے ساتھ ایسے ہوتا تھا کہ تحریک طالبان اٹھاتے تھے, لیکن آگے پھر سودا کر دیتے تھے. یہ ہنسنے کی بات تو نہیں, یہ ظلم کی بات ہے, یہ یار بہت بڑے ظلم کی بات ہے. کہ تو آپ بولتے نہیں ہیں یار, میرے جیسا بندہ اگر میں رپورٹ کر رہا ہوں, ایک جرنلسٹ جب یہ چیز رپورٹ کر رہا ہے کہ یہ پولیٹیکل لیڈرشپ تھریٹ پہ ہے یا پولیٹیکل لیڈرشپ پیسے دیتی ہے, وہ وفاقی وزیر کا میں نے نام کیوں نہیں لیا؟ وجہ کیا تھی؟ حامد میر اس کا گواہ ہے. حامد میر نے مجھے فون کیا تھا, کہندا وہ جڑا وفاقی وزیر ہے وہ لتاں کمدیاں پئیاں نے. ظاہر ہے, اب دیکھو ایک موت کی تھریٹ ہو یار, موت کی. انہیں کیا پیسے ہم نے دینے ہیں تو ہمیں دینے دو, ستار خان بیچ میں کیوں آ رہا ہے؟ اچھا ہم آگے چلتے ہیں.
وہ یہ ہے کہ جناب رانا ثناءاللہ صاحب اور یہ جو 18ویں ترمیم کے اوپر 2-3 دن سے بات ہو رہی ہے، خاص طور پہ کراچی میں جب بھی گڑبڑ ہوتی ہے تو ایم کیو ایم تو بات کرتی ہے نا کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کر دو، لیکن مسلم لیگ نون اور کچھ لوگ شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ 18ویں ترمیم کو ختم کریں. تو خواجہ آصف نے جیسے کل ہم نے ذکر کیا تھا، اس نے کہا یہ ڈکوسلا ہے، پھر بعد میں وہ کہا گیا کہ نہیں ان کی ایک ذاتی ایک رائے ہے، پھر انہوں نے وضاحت بھی کی اس کی کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ لوکل باڈیز کے اختیارات بڑھنے چاہیے. اور لوکل باڈیز کے اختیارات کی جب مسلم لیگ نون بات کرتی ہے تو حیرانگی والی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کے کے پی میں، سندھ میں اور بلوچستان میں تینوں جگہ پہ بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں اور وہاں پہ نمائندے ہیں، لیکن پنجاب میں نہیں ہوئے. اور پنجاب میں یہ جو بل آیا ہے بلدیاتی الیکشن کا، اس کے اوپر سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ یہ غیر سیاسی الیکشن کی بات کر رہے ہیں، شاید پی ٹی آئی سے ڈرے ہوئے ہیں اس وجہ سے. اور جو اس کا طریقہ کار ہے اس کے اوپر بھی حافظ نعیم نے ایک بڑی پریس کانفرنس کی کہ یہ بڑا ایک عجیب و غریب قسم کا آرڈیننس ہے ان کا، بلدیاتی آرڈیننس پنجاب والا. تو یار اگر اختیارات کی نیچے منتقلی کی بات ہے تو پہلے تو ان کو آغاز کرنا چاہیے گڈ گورننس سے، اپنے پنجاب کے صوبے سے، اور پھر دوسروں سے بات کرنی چاہیے. نہیں یہ اور آپ دیکھیں اور کہ میں ذرا جملہ مکمل کر لوں. رانا ثناءاللہ نے آج کہا جی کہ جیسے اتفاق رائے سے ہم نے 18ویں ترمیم کی تھی، اسی طرح اس میں کچھ تبدیلیاں کریں گے، اور مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ اس میں تبدیلیاں ہوں. اچھا یہ سیدھی سی بات ہے، آپ ایک چیز ترمیم لے کے آتے ہیں، آپ اس کے حق میں ووٹ دیتے ہیں، چلیں ہو سکتا ہے 2-4 سال بعد، 5 سال بعد، 10 سال بعد کچھ ترامیم کی ضرورت پڑ جائے. ہاں بالکل ٹھیک ہے، لیکن اب یہ گل پلازا کا واقعہ ہوا. ہاں گل پلازا کا واقعہ، آپ لوگوں کی جانیں گئی ہیں، عام آدمی کی، آپ اس کے اوپر اپنی سیاست چمکانا شروع کر دیتے ہیں. کوئی بھی سیاسی جماعت وہ اپوزیشن میں ہو یا اس کی وہ حکومت نہ ہو، یہ ٹریڈیشن دیکھی ہے، یہ روایت میں نے پاکستان میں دیکھی ہے کہ وہ جو لوگوں کی جانیں گئی ہوتی ہیں نا، اس کا شور مچا کے نا تو گورنمنٹ کے اوپر پریشر ڈالتی. اب یہ لوگوں کی طرف سے ہونا چاہیے کہ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار ہماری اموات کا آپ سیاسی فائدہ نہ اٹھایا کریں، ہمیں پتہ ہے آپ کتنے ہمارے ہمدرد ہیں. کیونکہ جب آپ کی باری ہوتی ہے اس وقت بھی کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، کچھ نہ کچھ ایسی چیز ہوتی ہے، اس وقت پھر آپ کے اوپر پھر یہی لوگ آ رہے ہوتے ہیں جو اس وقت حکومت میں. تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وہ گل پلازا کی بیس کے اوپر آ کے اتنے مصطفیٰ کمال شروع ہو جاتا ہے، اتنے پھر نون لیگ شروع ہو جاتی کہ 18ویں ترمیم، او یار اگے پیچھے بھی کر سکتے تھے. آپ کے اسی نوٹ کے ساتھ کہ یہ جو سیاسی ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے ایونٹس کا اور جو حادثات ہوتے ہیں اس کے حوالے سے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.